أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس. پیچھے ذکر ہوا تھا کہ یہ مشرکین اس طرح کے ہیں جو لوگ یہ ضدی اور انادی ہیں، ان کے اوپر اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ بات ثابت ہو چکی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ جو شیطان کے ماننے والے ہوں گے ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا ان سے، اور ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب ہی دیکھیں گے۔ تو چونکہ پیچھے عذاب کا ذکر ہوا تھا تو آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عذاب کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، عذاب ابھی آیا نہیں ہوتا بلکہ عذاب کے آثار نشانات نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ایسے اوقات میں بھی، ایسے وقت میں بھی اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان جو ہے وہ نفع بخش ہو سکتا ہے، فائدہ اس کو دے سکتا ہے۔ فَمَا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ وَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، بس کیوں نہ ہوئی بستی جو ایمان لاتی بس اس کو نفع دیا ہو اس کے ایمان نے مگر یونس علیہ السلام کی قوم کے، سوائے یونس کی قوم کے، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ جنہوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے، نشانات دیکھے تو ایمان لے آئے اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موصل کے شہر نینوا میں بھیجا تھا، تو وہاں پر وہ تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کو ڈراتے سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، شرک میں مبتلا تھے۔ تو پھر یونس علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا ٹائم دیا، 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور 3 دن جب پورے ہونے لگے تو یونس علیہ السلام جو ہے وہ 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کے بغیر ہی اس بستی سے نکل گئے۔ اب یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہ تو آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ ان کے قوم کے ساتھ یہ ہوا کہ پھر جب صبح ہوئی تو عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، بادل، کالے بادل، خوفناک بادل جو ہے وہ آنے لگے۔ تو اس موقع پر ان کی قوم نے جو ہے وہ بستی سے جو ہے وہ نکل گئے یہ سارے لوگ، اور جنگل کی طرف آ گئے، بیابان کی طرف آ گئے، اور خوب جو ہے وہ آج بھی ان کی تاریخ کرنے لگے، گڑگڑانے لگے اللہ کے آگے۔ تو ان کا وہ ایمان جو کہ عذاب کے آثار دیکھ کر لائے تھے یہ، تو وہ نفع بخش ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ہے ان سے ہٹا دیا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے جو میں نے ابھی کی کہ یعنی عذاب آیا نہیں بلکہ عذاب کے آثار اور نشانات آئے تو اس وقت کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے، نفع بخش ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے یونس علیہ السلام کے قوم کے سلسلے میں اور اس آیت کے تفسیر میں کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب گویا کہ سمجھو آ گیا تھا، شروع ہو رہا تھا، لیکن یہ ایک استثنائی معاملہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم پر فضل فرمایا۔ یعنی گویا عام ضابطہ تو یہی ہے کہ عذاب جب شروع ہو جاتا ہے تو ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوتا، اور یہاں پر بھی عذاب شروع ہو گیا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب شروع ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطے کے برخلاف محض اپنے فضل و احسان سے یونس علیہ السلام کے ایمان کو معتبر، یونس علیہ السلام کے قوم کے ایمان کو معتبر جانا اور ان سے جو ہے وہ عذاب کو دور کر دیا۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ان سے عذاب دور کیا گیا، علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف دنیاوی عذاب کے اعتبار سے یہ ایمان ان کا نفع بخش تھا کہ دنیاوی عذاب ہٹ گیا، آخرت کے اعتبار سے نفع بخش نہیں تھا۔
لیکن یہ ہے کہ دوسری تفسیر جو کہ راجح بھی ہے، جو کہ بہتر بھی ہے، کہ ان کا وہ ایمان دنیاوی عذاب کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے عذاب کے اعتبار سے، دونوں کے عذاب کے اعتبار سے نفع بخش تھا، کہ جس طرح دنیا میں ان سے عذاب ہٹا دیا گیا تو آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ یہ دوسری تفسیر جو کہ راجح ہے۔ تو فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لائے بس اس کو نفع دے اس کا ایمان مگر یونس کی قوم کے۔ لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے کھول دیا، ہم نے ہٹا دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں۔ ومتعناهم إلى حين، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک زمانے تک، ایک مدت تک۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ یہ بات بار بار بھی گزر چکی ہے، پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب لوگ ایمان لے آتے، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، تو یہاں پر جو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی ایک حد تک ہوتی ہیں۔ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو سمجھا تو دیں لیکن مجبور نہ کریں، ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو سمجھا دیں لیکن مجبور نہ کریں ایمان لانے پر۔ تو ایمان لانے میں جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، مطلب دین کے قبول کرانے میں اور ایمان لانے میں زبردستی نہیں ہے۔ کوئی اگر کافر رہنا چاہتا ہے کافر رہے، لیکن یہ ہے کہ پھر کافروں کا انجام ہوگا آخرت کے اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے جو احکامات لاگو ہوں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لاتے جو زمین میں ہیں سب کے سب سارے، سب کے سب سارے کے سارے ایمان لاتے۔ بڑی تاکیدی لفظ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے ایمان لے آتے، کوئی باقی نہیں بچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ مجبور کر دیا جائے۔ اگر مجبور کر دیں گے پھر امتحان کیسا، پھر آزمائش کیسی؟ امتحان گاہ میں مجبور کسی کو نہیں کیا جاتا، اختیار کیا جاتا ہے۔ امتحان کا بنیادی اصول ہے اختیار، اگر اختیار نہیں تو پھر وہ امتحان ہی نہیں ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر اللہ نے اختیار رکھا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو کوئی ہے زمین میں سب کے سب سارے کے سارے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا بھلا تو مجبور کرے گا لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہوں ایمان والے؟ تیرا کام نہیں ہے ان کو مجبور کرنا۔ میں بار بار اس بات کو واضح کر چکا ہوں، بڑا تفصیلی طور پر واضح کر چکا ہوں، دوبارہ تفصیل نہیں دہراؤں گا کہ جہاد بھی جو کیا جاتا ہے وہ اسلامی نظام کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایمان اور اسلام کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، زبردستی اسلام کو قبول کرانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو میں تفصیلی طور پر بار بار بتا چکا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور ہر ایک مسلمان کو بھی، غیر مسلم کو، ہر ایک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو اختیاری چیز ہے اور یہ تو امتحان اور آزمائش کی چیز ہے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا بھلا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ ہوں ایمان والے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ کوئی بھی کام اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت، دیکھیں اللہ کی مشیت ہو رہے، اللہ کی رضا ہو رہے۔ اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے، اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اللہ راضی اور خوش نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے میں نے بار بار سمجھایا کہ امتحان گاہ میں اگر کوئی غلط سوال، یعنی سوال کو غلط حل کر رہا ہے، غلط جواب دے رہا ہے، تو جو امتحان لے رہا ہے اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، وہ اگر وہ چاہے تو روک سکتا ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، اگر وہ چاہے تو روک سکتا ہے غلط جواب کو، لیکن وہ ہونے دیتا ہے۔
اگرچہ وہ اس غلط جواب پر راضی اور خوش نہیں ہوتا، جو امتحان لے رہا ہے وہ غلط جواب پر راضی اور خوش نہیں ہوتا، لیکن ہونے دیتا ہے. تو یہ ہے مشیت اور رضا کا فرق. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، وہ نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ کر دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو سمجھتے نہیں ہیں. جو لوگ اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اپنے اعضاء کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو گندگی میں ہی چھوڑ دیتا ہے. شرک میں، گناہوں میں ہی، شرک اور گناہوں کی پلیدی میں، نجاست میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو نکالتا ہے جس کو خود کو فکر ہو، جو خود اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے، ایمان کے لیے، ایمان کو سمجھنے کے لیے، ایمانی باتوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کرے. جو نہ استعمال کرے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے پلیدی ان لوگوں پر جو سمجھتے نہیں. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عقل والا کون ہے، جو غور و فکر کرے، جو اپنی عقل کو استعمال کرے اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں. کوئی عقل مند، اور جو استعمال نہ کرے وہ عقل مند نہیں، وہ بے وقوف ہے. جیسے فرمایا لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں ہیں. تو فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہیے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آسمان و زمین میں غور و فکر کرو، دیکھو اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی، اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا، اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی. جو ایمانی باتیں ہیں، جو دینی باتیں وہ سمجھ میں آئیں گی. تو پھر تم عقل والے ہوگے اور گندگی میں نہیں پڑے رہو گے شرک کی. تو قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہیے کہ دیکھو جو کچھ ہے، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کہ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے. جس قوم کو ایمان لانا ہی نہ ہو، نہ ماننا ہو، تو جتنے ڈرانے والے آ جائیں. نذر جو ہے یہ نذیر کی جمع ہے، ڈرانے والے یعنی انبیاء، نبی، یا اور جو نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے، تبلیغ کرنے والے، واضح و نصیحت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی قوم کو نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات اور ڈرانے والے نبی وغیرہ کام نہیں آتے جس کو ماننا نہ ہو. کیونکہ کوئی بھی ایمان کے اوپر زبردستی نہیں کرتا. زبردستی کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو جو لوگ ایمان نہ لانے والے ہوں، جو ماننے والے نہ ہوں، تو ان کو نہ نشانیاں کام آتی ہیں نہ ڈرانے والے کام آتے ہیں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کفایت نہیں کرتی، کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے ایسی قوم کے جو ایمان نہیں لاتے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس کیا انتظار کرتے ہیں وہ مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزر گئے ان سے پہلے. یہ استفہام نہیں کے نفی کے معنی میں ہے، یعنی بس وہ انتظار نہیں کرتے مگر ان دنوں کے طرح، ان دنوں کی مانند جو کہ گزرے ان سے پہلے. ان سے پہلے لوگوں کے دنوں کی طرح کے دن یہ بھی جو ہے نا وہ منتظر ہیں اس کے، مطلب یہ بھی جو ہے نا عذاب کے ہی منتظر لگتے ہیں. جو نہ ماننے والے ہیں ظاہر نشانیاں بھی ان کے لیے بیکار ہو گئی، نشانیوں سے بھی وہ کام نہیں لے رہا ہے، ڈرانے والے بھی ان کے لیے کام نہیں آ رہا ہے. تو اب کیا کام آئے گا ان کے لیے، اور اب کیا ہوگا ان کا انجام؟ عذاب ہی انجام ہوگا. جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آئے، عذاب کے دن آئے، ایسے ہی دنوں کے یہ بھی منتظر ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس نہیں انتظار کرتے وہ مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح، ان لوگوں کے دنوں کی مانند جو گزر گئے ان سے پہلے. قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ،
آپ کہیے بس منتظر رہو، تحقیق میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو ٹھیک ہے، میں بھی انتظار کرنے والے میں سے ہوں، کیونکہ نبی بھی جو ہوتا ہے وہ عذاب لانے والا نہیں ہوتا، عذاب کو بتانے والا تو ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ عذاب کب آئے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے پیغام دے رہے ہوتے ہیں وہی نازل فرما رہے ہوتے ہیں، ویسے ویسے بتاتا ہے. عذاب کا لانا یا عذاب کا وقت بتانا یہ نبی کا بھی کام نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے. تو قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ کہیے بس انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اسی طرح ثابت ہوا ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. تو جو لوگ کافر ہوتے ہیں، ایمان نہ لانے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر عذاب آتا ہے جیسے پہلے لوگوں پر آیا. اور جس طرح پہلے کے رسولوں کو اور ایمان والوں کو ہم نے نجات دی اور بچایا، تو اسی طرح ہم رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ثابت ہے، لازم ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ ایمان والوں کو اور رسولوں کو بچانا ہے. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، بعض وہ مواقع کہ جن مواقع میں یہ دیکھا گیا کہ مثال کے طور پر رسولوں کو قتل کر دیا گیا، جیسے خود قرآن نے کئی جگہ پر بتایا کہ یہودیوں نے نبیوں کو قتل کر دیا. تو وہاں پر اور حکمتیں ہیں اور وجوہات ہوں گی کہ جن کی وجہ سے ان نبیوں کو قربان ہونا پڑا، اور ان نبیوں کی قربانی اللہ نے برداشت کی. بظاہر ان کو اللہ نے بچایا نہیں، لیکن اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں اس موقع کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے ہوں گی. تو فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک، اسی طرح حقا علینا ننجی المؤمنین، ثابت ہوا، سچا ہے، پکا ہے ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. آگے فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو قبض کرتا ہے تم کو. مطلب یہ کہ تم اپنا موقف واضح کر دو، تمہیں میرے دین میں شک نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے دین میں مضبوط ہوں. تم اگر میرے دین کے سلسلے میں شک میں ہو کہ میں تبدیل ہو جاؤں گا، میں بدل جاؤں گا، میں تمہاری بات مان لوں گا، تو ایسا نہیں ہے. میرا موقف تبدیل نہیں ہوگا، میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو. جیسے سورہ کافرون میں بھی واضح دو ٹوک موقف جو ہے نا وہ واضح فرمایا، دو ٹوک موقف کا اعلان کروایا. قل کہہ کر کہ آپ کہہ دیجئے، آپ اپنا موقف واضح کر دیجئے کہ یہ مشرکین اور کافر لوگ کسی قسم کے شک میں نہ رہیں کہ نبی یا نبی کے ماننے والے جو ہے وہ اپنا موقف اور اپنا دین کو تبدیل کریں گے. تو قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم شک میں میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں پوچھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کہ تم کو قبض کرتا ہے. یہاں اللہ کی صفت کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تم کو وصول کرتا ہے. تو میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں، میں یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں ہوں ایمان والوں میں سے. یہ مجھے حکم کیا گیا اور میں اس حکم پر کار بند ہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم کر اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، سیدھا کر اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. مطلب یہ کہ دین اسلام کی طرف بس یکسو ہو جا اور کسی کی طرف مت دیکھ، کسی کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ مجھے حکم ہے اور میں اس حکم پر کار بند ہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ سیدھا کر اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر.
ولا تکونن من المشرکین، اور تم مت ہو مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے. یہ مجھے کو حکم ہے اور میں اس پر کاربان ہوں، میں بالکل بھی شرک نہیں کرتا. یہاں اچھی طرح واضح کیا جا رہا ہے کہ میرا دین نبی کا دین کیا ہے اور نبی اس دین پر عطا لے. تو فرمایا وہاں عبد الوجہ والی دین حنیفہ، اور یہ کہ میں اور یہ حکم کیا گیا ہے مجھے کہ قائم کر اپنے چہرے کو دین کے واسطے، یکسو ہو کر ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، بس دین ہی کی طرف متوجہ رہے. ولا تکونن من المشرکین، اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور مت پکار اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ نفع دیتے ہیں تجھ کو نہ نقصان دیتے ہیں. یہ بت ہیں یا بت کی طرف جو منسوخ شخصیتیں ہیں، یہ نہ تجھے نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، ان کو مت پکار. صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی نفع دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور مت پکار اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ نفع دے تجھ کو نہ نقصان دے تجھ کو. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، پس اگر تو نے فإن فعلت، پس اگر تو نے کیا، فإنك إذا من الظالمين، پس تو تب تو ظالموں میں سے ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دوسروں کو سنانا مقصد ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو وہ ظالم ہے. اور یوں سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اگر وہ بھی کوئی غلط کام کرے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہیں. وہ بھی اگر شرک کریں تو وہ بھی ظالموں میں سے ہیں. تو چھوٹا بڑا کوئی بھی، اچھا برا کوئی بھی، محبوب ہو کوئی بھی، اگر شرک کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہے. غلط تو غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو فرمایا فإن فعلت، بس اگر تو نے ایسا کیا، فإنك إذا من الظالمين، بس تحقیق تو تب تو ظالموں میں سے ہے. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو چھوئے کسی تکلیف کے ساتھ تو بس اس کو کھولنے والا نہیں ہے کوئی مگر وہی. اللہ تعالیٰ ہی کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اس کے پاس بھاگتے ہیں، اس کے پاس بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی تکلیف کو دور کر سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر چھوئے تجھ کو اللہ تکلیف کے ساتھ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، بس اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ ارادہ کرے تجھ کو بھلائی کے ساتھ تو بس کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں، لوٹانے والا نہیں اس کے فضل کو. اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنا چاہے کسی کے اوپر خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تو اس کو کوئی واپس لوٹانے والا نہیں ہے کہ وہ بھلائی آ رہی ہو اس کو کوئی لوٹا دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے کوئی اس کو لوٹانے والا نہیں. تو ایسی ذات کہ اس کے علاوہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، اور وہ اگر کسی کو خیر اور نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، تو وہی ذات ہے عبادت کے لائق. اس کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر ارادہ کرے وہ تجھ کو بھلائی کے ساتھ تو بس نہیں لوٹانے والا کوئی اس کے فضل کو. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پہنچاتا ہے وہ اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے. عبادی، اپنے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. جو اللہ کا بندہ بنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فضل پہنچاتا ہے. یہاں پر عبادی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. یصیب به من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اس کو، یعنی اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، گناہوں کو، کمی کوتاہیوں کو معاف بھی کرتا ہے. جیسے غلاموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آقا معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور ہیں، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ ڈھانپنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں سے غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی خوب بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے لوگوں
آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی جانب سے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پر جو کوئی راہ پائے تو راہ پائے گا اپنے نفس کے لیے۔ اب جو کوئی سیدھے راستے پہ چلے گا اپنا فائدہ، اور جو کوئی سیدھے راستے سے ہٹے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں، ایمان والوں کا کوئی نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان ہے۔ تو قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ گیا حق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پر جو کوئی راہ پائے تو راہ پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو بس صرف وہ گمراہ ہوا اپنے ہی اوپر، وہ نفس اپنے ہی اوپر گمراہ ہوا، اس گمراہی کا نقصان اس کو خود کو ہی ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، فانما کلمہ خطر ہے، یعنی کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی گمراہی کا خود ہی نقصان ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی اوپر۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر داروغہ، میں تمہارے اوپر کوئی مختار اور داروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں مجبور کر دوں ایمان لانے پر اور سیدھے راستے پر چلنے پر۔ میرا کام ہے سمجھانا، جو کوئی سمجھے گا، جو کوئی سیدھے راستے پر چلے گا تو اپنا فائدے میں، اور جو کوئی نہیں چلے گا اپنے نقصان میں۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر داروغہ۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور پیروی کر اس کی جو وحی کی جائے، جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی کہا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر کاربند تھے، یعنی گویا دوسروں کو بھی سنایا گیا کہ دیکھو نبی کو تو یہی کہا جاتا ہے، یہی حکم ہوتا ہے، نبی اسی پر کاربند ہوتا ہے، اس لیے کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کوئی اس کی بات مان لے گا یا اور کسی کی بات مان لے گا، نبی تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کر اس کی جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف، واصبر، اور صبر کر، صبر کر حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صبر بھی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف تو اس کی پیروی کر اور صبر کر اور برداشت کر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ جس کے لیے اللہ نے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے ایمان کا کرے، جس کے لیے اللہ نے عذاب کا فیصلہ کرنا ہے عذاب کا کرے، تو صبر بھی کرنا ہوتا ہے۔ بس پھر حتی یحکم اللہ، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے فتح کا فیصلہ کرنا ہے، کامیابی کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ بھی ایک وقت سے نظر آئے گا، فوراً سب کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو آپ کا کام ہے پیروی کرنا وحی کی، اور جو دوسرا جو کوئی ہے اس کا کام بھی وحی کی پیروی کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ فوراً کچھ نہیں ہوتا۔ واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کا یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ، وہو خیر الحاکمین، اور وہ حکم کرنے والوں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا، کسی پر عذاب کا فیصلہ ہوگا، کسی کے لیے کامیابی اور فتح کا فیصلہ ہوگا، کسی کے لیے ایمان کا فیصلہ ہوگا، تو وہ بہترین فیصلہ ہوگا اور عین حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوگا اور عین انصاف کے مطابق ہوگا۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ حکم کرنے والوں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ اور اس پر ایمان عطا فرمائے۔